امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے آج کے دن میرے آقا و مولا غزوہ احد میں تشریف لے کر گئے بتایا ہی نہیں کیا امت کو یہاں حاجی صاحب کی بڑی عزت ہے حاجی صاحب آج کر گیا ہوں تو پورے محلے مشہور ہوتا حاجی صاحب آ گئے حاجی صاحب کی بڑی عزت ہے تو میں کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک حاجی کیا کتنا کیا جی اور میرے آقا و مولا نے تلوار پکڑ کر تلوار اخلاقیات والے رحمت للعالمین محبوب نے تلوار پکڑ کر بنفس نفیس 27 غزوات میں شرکت کی کتنے غزوات میں 27 غزوات میں حضور نے بنفس نفیس شرکت کی ہے حاجی کی تو عزت ہے پورا محلہ میں مشہور ہوتا ہے حاجی صاحب آ گئے ہیں مجاہد کو دہشت گرد ہے حضور نے تو غزوہ احد کے موقع پر تلوار پکڑی ایسے کر کے بلند کی حضور نے تلوار پکڑ کر پتہ کیا فرمایا من یاخذ هذا السیف بحقه حضور نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے یہاں پیر نبی لوگ پیر صاحب دیکھو کوئی آ جائے حضرت صاحب مسئلہ ہے پیر صاحب کہہ رہی ہے اتنے نفل پڑھو اتنے وظیفے پڑھو حضور کے پاس بھی صحابہ آتے تھے صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرمائے جس پر میں ساری زندگی ٹھہرا رہوں استقامت اختیار کروں اور پھر مجھے دنیا میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے دنیا کی کوئی حاجت مجھے محسوس نہ ہو حضور کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے پتہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا اتنے نفل پڑھے کر اتنی نیکیاں کرے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ ثم استقم حضور نے فرمایا جب کلمہ پڑھتے ہو پھر ڈٹ جاؤ پھر کیا کرو ڈٹ جاؤ پھر دنیا کی طاقت تمہیں جھکا نہ سکے لیکن یہاں بات ہے پیر صاحب وظیفے دسن دے میں کہ جو کنہوں نے کدو حوالے والی بات کنہوں نے بھی کڈو بات جیڑا پیر اس ٹائم غزوہ مسلمانوں کی گل نہیں کر رہا فلسطین کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا اس پیر صاحب کو کئی شینیاں دینے میں بھی دسو گا وہ پیر تھوڑی ہے جو مولوی ممبر پر بیٹھتے ہیں ممبر میں امام الانبیاء کا ممبر ہے نسبت ہے نا اس سے یہ مسلح رسول اللہ کا مسلح ہے اس پر کھڑے ہو کر جو مولوی حضور کے دین کی اور جہاد کی سبیل اللہ کی بات نہیں کر رہا اس مولوی کو ممبر سے اٹھا کر نیچے بٹھا دے مولوی تیرا ہاتھ نہیں بنتا اس وقت فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہیں اور تو ہمیں امن امن نہیں آتا اور آپ کو بھی حق بنتا اٹھے وہ کسی پیر کا مرید ہے پیر صاحب سے بول جاؤ وہ پیر صاحب سارے دوست کتب ابدان ولی مل کے نا تے صحابہ دی قدر رنگ نہیں پہنچ سکتے تے صحابہ تے غزوہ احد دے وچ ایس پرداب امام نے لکھیا غزوہ احد دے موقع تے 70 صحابہ تے شہید ہوئے نا تے 30 صحابہ ان جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقى من قلوب اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا ادھر کہیں اٹھے مولوی تو سب فیصلے کرنے صحابہ دے بارے ایکٹیو ٹاکر دے یوٹیوبر فیصلے کرنے صحابہ دے بارے اپنا منہ ویکھو جا کے تھوڑے کو چیک کر میں کہوں آدھے میں کہ پوچھا نہ ہوگا میں سچی گل کر رہا اس قوم نے فیصلے کرنے ہیں صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک یہ اہل بیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک جنہیں جنہیں اپنی گردنہ کٹا چڑھیاں جنہیں اپنے جسم سے قیمت کرا چھٹے تو انہیں صحابہ دے بارے کرنا کرتا اپنی پوتی نے ویک جا کے تو دے محلے دی گلی نہیں چھڑتا کھمبے نہیں چھڑتا تو دے جناب اپنی برادر نہیں چھڑتا کہ صحابہ دے ابو عبیدہ بن جراح غزوہ احد دے موقع تے اپنے پاؤں کو سر کٹ کے نپے اپنے پاؤں کو سر کینا اپنے پیو دا سر ہن میں اپنے پیو دا سر نپے لیا تے جا رہے جو حضور نے فرمایا ابو عبیدہ وہ کنے سر چیک پھرنا وہ حضور اپنے پیو دا سر حضور نے فرمایا کیوں کبھی آئی کیا حضور بڑے بڑے گل کرتے تھے واسطے کب پہ رکھا تاجدار ختم نبوت امام نے لکھیا جو عبیدہ نے حضور کے سامنے کہا حضور بڑے بڑے گل کرتے تھے کب کے رکھا جنہاں صحابہ اپنے حضرت میں ابو حذیفہ اے عتبہ دے پتر سن انہاں پروگرام صحابہ لمبے نہیں پائے صحابہ نے اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھا یار بھی نہ دیکھا نہ پیو دیکھا نہ ماں باپ دیکھا نہ برادری دیکھی یہ دیکھا کہ ہمارے آقا مولا کی رضا کس نے جب تک یہ تھا نا امت کا دستور اور منشور اس وقت امت آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی جب امت کے دلوں میں دو باتیں آ گئی نا کہ نہیں مولوی صاحب سن لینی چاہیے نا آخر اخلاق دیکھیں نا انسان بھی تو ہے نا دیکھیں نا سن لینا چاہیے سن لے جب سن لینے کی باری آئی تو آج 2000 دن ہونے والے ہیں اس سے بھی زائد کشمیر کے اندر ہندو نافذ ہے کربی اور نافذ ہے ہندو وہ ہے مسلح تک کشمیر کے اندر برما کی بچوں کے کباب بنا دیے جاتے ہیں 18 لاکھ شامی شہید ہو گئے آپ کو پتہ ہے
پورے شام کے اندر 18 لاکھ شامی شہید کر دیے گئے ہیں اور 10 لاکھ مسلمان میں نے بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں. عراق کے اندر امریکہ نے آ کر جو ہمیں کہتے ہیں کہ عالم کفر کے بارے میں کہ بہت بڑا کفر بڑا چل رہا ہے, میں کفر چل رہا ہونا ساڑھے جی تھوڑی کیا کرتے رکھتا ہے. یہاں جس کا منہ اٹھتا ہے مولوی نے اتنا ملک میں تباہ کیتا ہے, مولوی کیتا ہے. میں کہ مولوی قطر بھی بنگلہ دیش کیتا ہے, ہمیں بتائے نا کوئی مولویوں نے بتایا, مولویوں نے ملک کو مقروض کیا ہوتا ہے. مجھے بتائے کوئی ایک بات کھڑا ہوتا ہے کہ واقعی مولویوں کو جناب پی آئی اے نے جناب کتنے پی ٹی سی ایل مولوی بیچے, پاکستان میں تمام سرکاری ادارے مولوی بیچے, مولوی جناب کہتے ہیں یار دھی بیچتا, مشرف ڈامن دے گا ڈاکٹر حافظ صدیقی بیچی, کیا مولوی بیچی, احمد قاسم نے مولوی بیچا. ہوں کشمیر کی باری آئی, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیوں نہیں جاتے. میں کہا کشمیر کے بارے ہمارے بابا جی کتنا بولتے رہے کہ یار تم چلنے کی دے رہا ہے, چلو تو صحیح کشمیر کس بیچا, مولوی بیچا. ابھی بھی سب سے زیادہ فلسطین کے لیے مولوی بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مولوی بات کر رہے ہیں. مولوی یہ کہتے ہیں تسی نہیں جانا بارڈر پہ کھول دو, ہم تو تیار ہیں, اللہ تیار ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. امام حسین فرماتے تھے وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ عُنْشِيَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. فرمایا اگر یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا, امام حسین فرماتے تھے کہ یہ بدن پیدا ہی چار بندے جانا, کوئی سردار ہے کوئی وڈیرا ہے تو کوئی مالدار ہے کہ کوئی بھی ہے جتنا محبت کرنا والا چار ہاتھ تھلے لگوں کہ کل من علیہ فان ہے. وہ تو پوچھنا بھی کسی نے بابا گزری کی ہے اندر تے اے جناب اپنے اتنا سراغ بھی نہیں چھڑنا تے مانا مٹی تے پا کے آ جانا کہ اتنی ساری قبر ہونی ہسن دیکھ کے رون گئی تو تینوں دل تھا کہ اس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ بتاسا ہو تے سوڑی سامی سب گتے سک تے پرت اسد سے پاسا ہو تے صاحب تے کو لیکھا منسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. انہاں بولنا ہاں بابا جنہیں دکھا دے تو حضور دے دین در بے وفائی کی نہیں ہوتے رکھو تے مٹی پا کے اور دس انہاں محبوب پر کتنی وفا کر دیا ہے نہیں. وہ پوچھے جانا لبی مکی مٹی پا کے گردے ڈھیر اچھیرا تے دے در درانوں تے وجنہ پامن پھیرا. کنہیں پوچھنا باقی کرو بابا گزری کیا اے سکون ہے تے میں تو پھر بھی گرمی لگ رہی پکے پھر بھی چالن ہوا ہے بدل اسی بیٹھے ہو ہر شہر بند ہو جائے. انہیں فرشتہ ہے جو ہاں بھائی اٹھ کر دس انہیں محبوبہ کی وفا کے جدے حضور نے فرما چھڑے ہوئے تو دے میرے منتہی دے ختم نبوت جپے نا, تو دے میرے دین دے باغیہ نہ چل دینا, بلانا نواشی بلانا اپنے محکے نو کدھر گئے تیرے خود تیرے جنازے میں بھی کوئی نہیں. اسی تو توڑا توڑی قبر بچا رہے ہیں, اللہ توڑی دنیا بھی آخری کا میدان محشر بھی سے توڑا بچا رہے ہیں. کل حضور دے سامنے پیش ہو جو حضور فرمانا میرا وفادار آیا ادھر آپ نے کہنے تو پہلے تھا حضور دے سامنے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مرتے جانا ہے, مرنا نہیں مرتے جانا, لیکن چاہتا مرنا. جس در سے کوئی مقتل میں گیا, جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے جان تو آنی جاتی ہے, جان کی مرنا تو ہے لیکن اس شان سے مرنا ہے کہ جب جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں محمد عربی کا وفادار ہے, محمد عربی کے غلام وفادار غلام جا رہا ہے. جب قبر میں جاؤ تو پھر کیا بات عالم امت قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب اطلع رسول اللہ. یار میں دنیا دی خاطر ہے حضور نے بھی وفائی کر دیا تو انہوں کے بندے کبھی نہ ادھر آؤ انہوں نے کہا کہ میرے باہر کرن کے ناؤ بتا میں دس قبر میرے کام آئے گا کہے گا نہیں میں قبر نہیں ہوگا میرا لمبا پہے گا میرا جو تو بندہ کبھی نہ ادھر آ جا تیرے تیری گلی پکی کرا دیں گا ادھر آ تیرا فرائن کام کرا دیں گا ادھر آ یارا یہ دنیا دے کام آج نہیں تو کل نہیں تو 10 سال بعد نہیں ہو ہی جان گیا ادھر آ میرا قبر نہیں پہے گا میرا. تو فرشتے پوچھیں گے میرا جواب دے گا وہ کہے گا نہیں میں کیوں انہیں کل بتا دیں معاشر جو میرا نام ہے ہمارا کھلے کرامن قادرین نے جناب پورا نام ہے ہمارا کھلے تو اس لیے اگر اپنی نیکی دے کے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرائیں گا وہ کہے گا نہیں انہیں کل میرے کل سے رات گزارے گا وہ کہے گا نہیں انہیں کل میرے حوضے کو سے پانی پلائے گا وہ کہے گا نہیں انہیں کہا جاؤ کبھی دیا میں اس محبوب کا وفا نہ کرے جن ہر جگہ میرے کمر
فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟